الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 54 تفسیر خزائن العرفان، پارہ 9 سورۃ الاعراف، آیت نمبر 158 اس کے ترجمہ کنز الایمان مع تفسیر خزائن العرفان پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ توجہ کے ساتھ پورا بیان سماعت کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ مین پوائنٹس لکھتے جائیے۔ سبق جب سننا مکمل ہو تو وہ مین پوائنٹس لکھ کر یا بول کر جیسے آپ کے لیے آسان ہو مجھے بھیج دیجیے، تو یوں آپ کی اللہ کی رحمت سے حاضری لگ جائے گی۔ اور یہ بہت اچھا طریقہ ہے کہ تاکہ آپ کی توجہ بھی باقی رہے اور پورے انہماک سے آپ سبق کو سماعت کیا کیجئے۔ تم فرماؤ اے لوگو، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں۔ یہ آیت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عموم رسالت کی دلیل ہے کہ آپ تمام خلق کے رسول ہیں اور کل جہاں آپ کی امت۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں 5 چیزیں مجھے ایسی عطا ہوئیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہ ملیں۔ نمبر 1، ہر نبی خاص قوم کی طرف مبعوث ہوتا تھا اور میں سرخ و سیاہ کی طرف مبعوث فرمایا گیا۔ نمبر 2، میرے لیے غنیمتیں حلال کی گئیں اور مجھ سے پہلے کسی کے لیے نہیں ہوئی تھیں۔ نمبر 3، میرے لیے زمین پاک اور پاک کرنے والی یعنی قابل تیمم اور مسجد کی گئی، جس کسی کو کہیں نماز کا وقت آئے وہیں پڑھ لے۔ نمبر 4، دشمن پر 1 ماہ کی مسافت تک میرا رعب ڈال کر میری مدد فرمائی گئی۔ نمبر 5، اور مجھے شفاعت عنایت کی گئی۔ مسلم شریف کی حدیث میں یہ بھی ہے کہ میں تمام خلق کی طرف رسول بنایا گیا اور میرے ساتھ انبیاء ختم کیے گئے۔ سبحان اللہ، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہ آسمان و زمین کی بادشاہی اسی کو ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جلائے اور مارے یعنی زندگی اور موت دے، تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول بے پڑے غیب بتانے والے پر، کہ اللہ اور اس کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی غلامی کرو کہ تم راہ پاؤ۔ اور موسیٰ کی قوم سے ایک گروہ ہے کہ حق کی راہ بتاتا اور اسی سے یعنی حق سے انصاف کرتا، اور ہم نے انہیں بانٹ دیا 12 قبیلے گروہ گروہ، اور ہم نے وحی بھیجی موسیٰ کو جب اس سے اس کی قوم نے تیا میں یعنی مقام تیا میں پانی مانگا کہ اس پتھر پر اپنا عصا مارو، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، ہر گروہ کے لیے 1 چشمہ۔ ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لی اور ہم نے ان پر ابر سائبان کیا تاکہ دھوپ سے امن میں رہیں، اور ان پر من و سلوہ اتارا کھاؤ ہماری دی ہوئی پاک چیزیں، اور انہوں نے ناشکری کر کے ہمارا کچھ نقصان نہ کیا لیکن اپنی ہی جانوں کا برا کرتے تھے۔ اور یاد کرو جب ان یعنی بنی اسرائیل سے فرمایا گیا اس شہر میں بسو یعنی بیت المقدس میں، اور اس میں جو چاہو کھاؤ اور کہو گناہ اترے یعنی اے اللہ ہمارے گناہ بخش دے، اور دروازے میں سجدہ کرتے داخل ہو ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے، ان قریب نیکوں کو زیادہ عطا فرمائیں گے۔ تو ان میں کے ظالموں نے بات بدل دی اس کے خلاف جس کا انہیں حکم تھا، یعنی حکم تو تھا کہ حطۃ کہتے ہوئے دروازے میں داخل ہو۔ حطہ توبہ و استغفار کا کلمہ ہے، لیکن وہ بجائے اس کے براہ تمسخر حنطۃ
فی شعیرہ کہتے ہوئے داخل ہوئے، تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا بدلہ ان کے ظلم کا، یعنی عذاب بھیجنے کا سبب ان کا ظلم اور حکم الہی کی مخالفت کرنا ہے۔ اور ان سے حال پوچھو اس بستی کا کہ دریا کنارے تھی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ اپنے قریب رہنے والے یہود سے توبیخاً یعنی ملامت کرتے ہوئے اس بستی والوں کا حال دریافت فرمائیں۔ مقصود اس سوال سے یہ تھا کہ کفار پر ظاہر کر دیا جائے کہ کفر و معصیت ان کا قدیمی دستور ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور حضور کے معجزات کا انکار کرنا یہ ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں، ان کے پہلے بھی کفر پر مصر رہے ہیں۔ اس کے بعد ان کے اسلاف کا حال بیان فرمایا کہ وہ حکم الہی کی مخالفت کے سبب بندروں اور سوروں کی شکل میں مسخ کر دیے گئے۔ اس بستی میں اختلاف ہے کہ وہ کون سی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ وہ ایک قریہ مصر و مدینہ کے درمیان ہے، ایک قول ہے کہ مدین و طور کے درمیان۔ زہری نے کہا کہ وہ قریہ تبریہ شام ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت میں ہے کہ وہ مدین ہے، بعض نے کہا ایلا ہے، واللہ تعالی اعلم۔ جب وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھتے کے باوجود ممانعت کے ہفتے کی روز شکار کرتے، اس بستی کے لوگ 3 گروہ میں منقسم ہو گئے تھے۔ ایک تہائی ایسے لوگ تھے جو شکار سے باز رہے اور شکار کرنے والوں کو منع کرتے تھے، اور ایک تہائی خاموش تھے، دوسروں کو منع نہ کرتے تھے اور منع کرنے والوں سے کہتے تھے ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے۔ اور ایک گروہ وہ خطا کار لوگ تھے جنہوں نے حکم الہی کی مخالفت کی اور شکار کیا اور کھایا اور بیچا، اور جب وہ اس معصیت سے باز نہ آئے تو منع کرنے والے گروہ نے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ بود و باش یعنی رہنا سہنا اکٹھا نہ رکھیں گے، اور گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار کھینچ دی۔ منع کرنے والوں کا ایک دروازہ الگ تھا جس سے آتے جاتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے خطا کاروں پر لعنت کی۔ ایک روز منع کرنے والوں نے دیکھا کہ خطا کاروں میں سے کوئی نہیں نکلا، تو انہوں نے خیال کیا کہ شاید آج شراب کے نشہ میں مدہوش ہو گئے ہوں گے۔ انہیں دیکھنے کے لیے دیوار پر چڑھے تو دیکھا کہ وہ بندروں کی صورتوں میں مسخ ہو گئے تھے۔ اب یہ لوگ دروازہ کھول کر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑے سونگھتے تھے، اور یہ لوگ ان بندر ہو جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان لوگوں نے ان سے کہا کیا ہم لوگوں نے تم کو منع نہیں کیا تھا؟ انہوں نے سر کے اشارے سے کہا ہاں، اور وہ سب ہلاک ہو گئے اور منع کرنے والے سلامت رہے۔ جب ہفتے کے دن ان کی مچھلیاں پانی پر تیرتی ان کے سامنے آتی اور جو دن ہفتے کا نہ ہوتا نہ آتی، اس طرح ہم انہیں آزماتے تھے ان کی بے حکمی کے سبب۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے؟ بولے تمہارے رب کے حضور معذرت کو، تاکہ ہم پر نہی عن المنکر ترک کرنے کا الزام نہ رہے، اور شاید انہیں ڈر ہو اور وہ نصیحت سے نفع اٹھا سکیں۔ پھر جب وہ بھلا بیٹھے جو نصیحت انہیں ہوئی تھی، ہم نے بچا لیا وہ جو برائی سے منع کرتے تھے، اور ظالموں کو برے عذاب میں پکڑا بدلہ ان کی نافرمانی کا۔ پھر جب انہوں نے ممانعت کے حکم سے سرکشی کی، ہم نے ان سے فرمایا ہو جاؤ بندر دتکارے ہوئے۔ وہ بندر ہو گئے اور 3 روز اسی حال میں مبتلا رہ کر ہلاک ہو گئے۔ اور جب تمہارے رب نے حکم سنا دیا کہ ضرور قیامت کے دن تک ان یہود پر ایسے کو بھیجتا رہوں گا جو انہیں بری مار چکھائے، چنانچہ ان پر اللہ تعالیٰ نے بخت نصر اور سنجاریب اور شاہان روم کو بھیجا، جنہوں نے انہیں سخت ایذائیں اور تکلیفیں دیں، اور قیامت تک کے لیے ان پر جزیہ اور ذلت لازم ہوئی۔
بے شک تمہارا رب ضرور جلد عذاب والا ہے۔ ان کے لیے جو کفر پر قائم رہیں، اس آیت سے ثابت ہوا کہ ان پر عذاب مستمر ہمیشہ رہے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان کو جو اللہ کی اطاعت کریں اور ایمان لائیں، اور انہیں ہم نے زمین میں متفرق کر دیا گروہ گروہ، ان میں کچھ نیک ہیں جو اللہ اور رسول پر ایمان لائے اور دین میں ثابت رہے، اور کچھ اور طرح کے جنہوں نے نافرمانی کی اور جنہوں نے کفر کیا اور دین کو بدلا اور متغیر کیا، اور ہم نے انہیں بھلائیوں اور برائیوں سے آزمایا کہ کہیں وہ رجوع لائیں، بھلائیوں سے نعمت و راحت اور برائیوں سے شدت و تکلیف مراد ہے۔ پھر ان کی جگہ ان کے بعد وہ جن کی دو قسمیں بیان فرمائی گئیں ناخلف آئے کہ کتاب کے وارث ہوئے، یعنی تورات کے جو انہوں نے اپنے اسلاف سے پائی اور اس کے اوامر و نواہی اور تحلیل و تحریم وغیرہ مضامین پر مطلع ہوئے۔ مدارک میں ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھے، ان کی حالت یہ ہے کہ اس دنیا کا مال لیتے ہیں بطور رشوت کے احکام کی تبدیل اور کلام کی تغییر پر، اور وہ جانتے بھی ہیں کہ یہ حرام ہے لیکن پھر بھی اس گناہ عظیم پر مصر ہیں، اور کہتے اب ہماری بخشش ہوگی اور ان گناہوں پر ہم سے کچھ مواخذہ نہ ہوگا، اور اگر ویسا ہی مال ان کے پاس اور آئے تو لے لیں اور آئندہ بھی گناہ کرتے چلے جائیں۔ صدی نے کہا کہ بنی اسرائیل میں کوئی قاضی ایسا نہ ہوتا تھا جو رشوت نہ لے۔ جب اسے کہا جاتا تھا کہ تم رشوت لیتے ہو تو کہتا تھا کہ یہ گناہ بخش دیا جائے گا۔ اس کے زمانہ میں دوسرے اس پر تان کرتے تھے، لیکن جب وہ مر جاتا یا معزول کر دیا جاتا اور وہی تان کرنے والے اس کی جگہ حاکم و قاضی ہوتے تو وہ بھی اسی طرح رشوت لیتے۔ کیا ان پر کتاب میں عہد نہ لیا گیا کہ اللہ کی طرف نسبت نہ کریں مگر حق، اور انہوں نے اسے پڑھا، لیکن باوجود اس کے انہوں نے اس کے خلاف کیا۔ توریت میں گناہ پر اصرار کرنے والے کے لیے مغفرت کا وعدہ نہ تھا، تو ان کا گناہ کیے جانا، توبہ نہ کرنا اور اس پر یہ کہنا کہ ہم سے مواخذہ نہ ہوگا، یہ اللہ پر افطرا ہے۔ اور بے شک پچھلا گار یعنی آخرت بہتر ہے پرہیزگاروں کو، جو اللہ کے عذاب سے ڈریں اور رشوت و حرام سے بچیں اور اس کی فرما برداری کریں۔ تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ اور وہ جو کتاب کو مضبوط تھامتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں اور اس کے تمام احکام کو مانتے ہیں اور اس میں تغییر و تبدیل روا یعنی جائز نہیں رکھتے۔ شان نزول یہ آیت اہل کتاب میں سے حضرت عبداللہ بن سلام وغیرہ ایسے صحاب کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے پہلی کتاب کا اتباع کیا، اس کی تحریف نہ کی، اس کے مضامین کو نہ چھپایا، اور اس کتاب کے اتباع کی بدولت انہیں قرآن پاک پر ایمان نصیب ہوا، اور انہوں نے نماز قائم رکھی۔ ہم نیکوں کا نیک یعنی ثواب نہیں گنواتے یعنی ضائع نہیں کرتے۔ اور جب ہم نے پہاڑ ان پر اٹھایا گویا وہ سائبان ہے، اور سمجھے کہ وہ ان پر گر پڑے گا۔ جب بنی اسرائیل نے تکالیف شاقہ کی وجہ سے حکام توریت کو قبول کرنے سے انکار کیا تو حضرت جبریل نے بحکم الہی ایک پہاڑ جس کی مقدار ان کے لشکر کے برابر 1 فرسنگ طویل 1 فرسنگ عریض تھی، اٹھا کر صاحبان کی طرح ان کے سروں کے قریب کر دیا، اور ان سے کہا گیا کہ احکام توریت قبول کرو ورنہ یہ تم پر گرا دیا جائے گا۔ پہاڑ کو سروں پر دیکھ کر سب کے سب سجدے میں گر گئے مگر اس طرح کہ بایاں رخسارہ و ابرو تو انہوں نے سجدے میں رکھ دیا اور داہنی آنکھ سے پہاڑ کو دیکھتے رہے کہ کہیں گر نہ پڑے۔ چنانچہ اب تک یہودیوں کے سجدے کی شان یہی ہے، یعنی طریقہ یہی ہے۔ لو جو ہم نے تمہیں دیا زور سے، عزم و کوشش سے، اور یاد کرو جو اس میں ہے کہ کہیں تم پرہیزگار ہو،
اور اے محبوب یاد کرو جب تمہارے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی نسل نکالی اور انہیں خود ان پر گواہ کیا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی ذریت نکالی اور ان سے عہد لیا۔ آیات تو حدیث دونوں پر نظر کرنے سے یہ معلوم ہوتا کہ ذریت کا نکالنا اس سلسلہ کے ساتھ تھا جس طرح کے دنیا میں ایک دوسرے سے پیدا ہوں گے، اور ان کے لیے ربوبیت اور وحدانیت کے دلائل قائم فرما کر اور عقل دے کر ان سے اپنی ربوبیت کی شہادت طلب فرمائی۔ سب بولے کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں اپنے اوپر، ہم نے تیری ربوبیت اور وحدانیت کا اقرار کیا۔ یہ شاہد کرنا اس لیے ہے کہ کہیں قیامت کے دن کہو کہ ہمیں اس کی خبر نہ تھی، ہمیں کوئی تنبیہ نہیں کی گئی تھی، یا کہو کہ شرک تو پہلے ہمارے باپ دادا نے کیا اور ہم ان کے بعد بچے ہوئے، جیسا انہیں دیکھا ان کے اتباع و اقتداء میں ویسا ہی کرتے رہے، تو کیا تو ہمیں اس پر ہلاک فرمائے گا جو اہل باطل نے کیا؟ یہ عذر کرنے کا موقع نہ رہا جبکہ ان سے عہد لے لیا گیا اور ان کے پاس رسول آئے اور انہوں نے اس عہد کو یاد دلایا اور توحید پر دلائل قائم ہوئے۔ اور ہم اسی طرح آیتیں رنگ رنگ یعنی تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ بندے تدبر و تفکر کر کے حق و ایمان قبول کریں، اور اس لیے کہ کہیں وہ پھر آئیں شرک و کفر سے توحید و ایمان کی طرف، اور نبی صاحب معجزات کے بتانے سے اپنے عہد میثاق کو یاد کریں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ اور اے محبوب انہیں اس کا احوال سناؤ جسے ہم نے اپنی آیتیں دیں، یعنی بلعم باعور، جس کا واقعہ مفسرین نے اس طرح بیان کیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جبارین سے جنگ کا قصد کیا اور سرزمین شام میں نزول فرمایا تو بلعم باعور کی قوم اس کے پاس آئی اور اسے کہنے لگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت تیز مزاج ہیں اور ان کے ساتھ کثیر لشکر ہے، وہ یہاں آئے ہیں، ہمیں ہمارے بلاد سے نکالیں گے اور قتل کریں گے اور بجائے ہمارے بنی اسرائیل کو اس سرزمین میں آباد کریں گے۔ تیرے پاس اس میں اعظم ہے اور تیری دعا قبول ہوتی ہے، تو نکل اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر کہ اللہ تعالیٰ انہیں یہاں سے ہٹا دے۔ بلعم باعور نے کہا، تمہارا برا ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں اور ان کے ساتھ فرشتے ہیں اور ایماندار لوگ ہیں، میں کیسے ان پر دعا کروں؟ میں جانتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا مرتبہ ہے، اگر میں ایسا کروں تو میری دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی۔ مگر قوم اس سے اصرار کرتی رہی اور بہت الحاح و زاری یعنی رونے پیٹنے کے ساتھ انہوں نے اپنا یہ سوال جاری رکھا، تو بلعم باعور نے کہا، میں اپنے رب کی مرضی معلوم کر لوں، اور اس کا یہی طریقہ تھا کہ جب کبھی کوئی دعا کرتا پہلے مرضی الہی معلوم کر لیتا اور خواب میں اس کا جواب مل جاتا۔ چنانچہ اس مرتبہ بھی اس کو یہی جواب ملا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ہمراہیوں کے خلاف دعا نہ کرنا۔ اس نے قوم سے کہہ دیا کہ میں نے اپنے رب سے اجازت چاہی تھی مگر میرے رب نے ان پر دعا کرنے کی ممانعت فرما دی۔ تب قوم نے اس کو ہدیے اور نذرانے دیے جو اس نے قبول کیے، اور قوم نے اپنا سوال جاری رکھا، تو پھر دوسری مرتبہ بلعم باعور نے رب تبارک و تعالیٰ سے اجازت چاہی، اس کا کچھ جواب نہ ملا۔ اس نے قوم سے کہہ دیا کہ مجھے اس مرتبہ کچھ جواب ہی نہ ملا، تو قوم کے لوگ کہنے لگے کہ اگر اللہ کو منظور نہ ہوتا تو وہ پہلے کی طرح دوبارہ بھی منع فرماتا، اور قوم کا الحاح و اصرار اور بھی زیادہ ہوا حتیٰ کہ انہوں نے اس کو فتنہ میں ڈال دیا، اور آخر کار وہ بد دعا کرنے کے لیے پہاڑ پر چڑھا، تو جو بد دعا کرتا تھا اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو اس کی قوم کی طرف پھیر دیتا، اور اپنی قوم کے لیے جو دعائے خیر کرتا تھا بجائے قوم کے بنی اسرائیل کا نام اس کی زبان پر آتا تھا۔ قوم نے کہا، اے بلعم یہ کیا کر رہا ہے؟ بنی اسرائیل کے لیے دعا کرتا ہے، ہمارے لیے بد دعا؟ کہا، یہ میرے اختیار کی بات نہیں، میری زبان میرے قبضہ میں نہیں ہے۔ اور اس کی زبان باہر نکل پڑی تو اس نے اپنی قوم سے کہا، میری دنیا و آخرت دونوں برباد ہو گئیں۔ اس آیت میں اس کا بیان ہے۔ تو وہ
ان سے صاف نکل گیا اور ان کا اتباع نہ کیا تو شیطان اس کے پیچھے لگا تو گمراہوں میں ہو گیا، اور ہم چاہتے تو آیتوں کے سبب اسے اٹھا لیتے اور بلند درجہ عطا فرما کر ابرار یعنی فرما برداروں کی منازل میں پہنچاتے، مگر وہ تو زمین پکڑ گیا اور دنیا کا مفتون ہو گیا اور اپنی خواہش کا تابع ہوا تو اس کا حال کتے کی طرح ہے۔ تو اس پر حملہ کرے تو زبان نکالے اور چھوڑ دے تو زبان نکالے۔ یہ ایک ذلیل جانور کے ساتھ تشبیہ ہے کہ دنیا کی حرص رکھنے والا اگر اس کو نصیحت کرو تو مفید نہیں، مبتلا حرص رہتا ہے، چھوڑ دو تو اسی حرص کا گرفتار۔ جس طرح زبان نکالنا کتے کی لازمی طبیعت ہے، ایسی ہی حرص ان کے لیے لازم ہو گئی۔ یہ حال ہے ان کا جنہوں نے ہماری آیتیں جٹلائیں تو تم نصیحت سناؤ کہ کہیں وہ دھیان کریں۔ کیا بری کہاوت ہے ان کی جنہوں نے ہماری آیتیں جٹلائیں اور اپنی ہی جان کا برا کرتے ہیں۔ جسے اللہ راہ دکھائے تو وہی راہ پر ہے اور جسے گمراہ کرے تو وہی نقصان میں رہے۔ اور بے شک ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیے بہت جن اور آدمی، یعنی کفار جو آیات الہیہ میں تدبر سے اعراض کرتے ہیں اور ان کا کافر ہونا اللہ کے علم ازلی میں ہے۔ وہ دل رکھتے ہیں جن میں سمجھ نہیں، یعنی حق سے اعراض کر کے آیات الہیہ میں تدبر کرنے سے محروم ہو گیا، اور یہی دل کا خاص کام تھا۔ اور وہ آنکھیں جن سے دیکھتے نہیں، راہ حق و ہدایت اور آیات الہیہ اور دلائل توحید، اور وہ کان جن سے سنتے نہیں، موعظت و نصیحت کو بگوش یعنی واعظ نصیحت کو غور و توجہ سے سن کر قبول اور باوجود قلب و حواس رکھنے کے وہ امور دین میں ان سے نفع نہیں اٹھاتے، لہذا وہ چوپایوں کی طرح ہیں کہ اپنے قلب و حواس سے مدارک علمیہ و معارف ربانیہ کا ادراک نہیں کرتے ہیں۔ کھانے پینے کے دنیاوی کاموں میں تمام حیوانات بھی اپنے حواس سے کام لیتے ہیں، انسان بھی اتنا ہی کرتا ہے، تو اس کو بہائم پر کیا فضیلت ہے؟ بلکہ ان سے بڑھ کر گمراہ، کیونکہ چوپایا بھی اپنے نفع کی طرف بڑھتا ہے اور ضرر سے بچتا ہے اور اس سے پیچھے ہٹتا ہے، اور کافر جہنم کی راہ چل کر اپنا زرد اختیار کرتا ہے تو اس سے بدتر ہوا۔ آدمی روحانی، شہوانی، سماوی، ارضی ہے۔ جب اس کی روح شہوات پر غالب ہو جاتی ہے تو ملائکہ سے فائق ہو جاتا ہے، اور جب شہوات روح پر غلبہ پا جاتی ہیں تو زمین کے جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ اور اللہ ہی کے ہیں بہت اچھے نام۔ حدیث شریف میں اللہ تعالیٰ کے 99 نام جس کسی نے یاد کر لیے جنتی ہوا۔ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اسماء الہیہ 99 میں منحصر نہیں ہیں۔ حدیث کا مقصود صرف یہ ہے کہ اتنے ناموں کو یاد کرنے سے انسان جنتی ہو جاتا ہے۔ شان نزول: ابو جہل نے کہا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ ایک پروردگار کی عبادت کرتے ہیں، پھر وہ اللہ اور رحمان دو کو کیوں پکارتے ہیں؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس جاہل بے خرد یعنی بے عقل کو بتایا گیا کہ معبود تو ایک ہی ہے، نام اس کے بہت ہیں، تو اسے ان سے پکارو اور انہیں چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں حق سے نکلتے ہیں۔ اس کے ناموں میں حق و استقامت سے نکلنا کئی طرح پر ہے۔ مسائل: ایک تو یہ کہ اس کے ناموں کو کچھ بگاڑ کر غیروں پر اطلاق کرنا، جیسا کہ مشرکین نے الہ کا لات اور عزیز کا عزا اور منان کا منات کر کے اپنے بتوں کے نام رکھے ہوئے تھے۔ یہ ناموں میں حق سے تجاوز اور ناجائز ہے۔ دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا نام مقرر کیا جائے جو قرآن و حدیث میں نہ آیا ہو، یہ بھی جائز نہیں، جیسے کہ سخی یا رفیق کہنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اسماء
توقیفیہ یعنی شریعت سے ہی معلوم ہو سکتے ہیں۔ تیسرے، حسن ادب کی رعایت کرنا، تو فقط یا دار یا مانع یا خالق القردہ کہنا جائز نہیں، بلکہ دوسرے اسما کے ساتھ ملا کر کہا جائے گا، یا دار یا نافع یا معطی یا خالق الخلق۔ چوتھے یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ایسا نام مقرر کیا جائے جس کے معنی فاسد ہوں، یہ بھی بہت سخت ناجائز ہے، جیسے کہ لفظ رام اور پرتما وغیرہ۔ پنجم، ایسے اسما کا اطلاق جن کے معنی معلوم نہیں ہیں اور یہ نہیں جانا جا سکتا کہ وہ جلال الہی کے لائق ہیں یا نہیں، وہ جلد اپنا کیا پائیں گے۔ اور ہمارے بنائے ہوئوں میں ایک گروہ وہ ہے کہ حق بتائیں اور اس پر انصاف کریں۔ یہ گروہ حق پجوہ اہل حق علماء و ہادیان دین کا ہے۔ اس آیت سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ ہر زمانہ کے اہل حق کا اجماع حجت ہے، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ کوئی زمانہ حق پرستوں اور دین کے ہادیوں سے خالی نہ ہوگا، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ ایک گروہ میری امت کا تا قیامت دین حق پر قائم رہے گا، اس کو کسی کی عداوت و مخالفت ضرر نہ پہنچا سکے گی۔ اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں، جلد ہم انہیں آہستہ آہستہ یعنی تدریجی عذاب کی طرف لے جائیں گے جہاں سے انہیں خبر نہ ہوگی، اور میں انہیں ڈھیل دوں گا ان کی عمریں دراز کر کے۔ بے شک میری خفیہ تدبیر بہت پکی ہے اور میری گرفت سخت۔ کیا سوچتے نہیں کہ ان کے صاحب کو جنون سے کچھ علاقہ یعنی تعلق نہیں، وہ تو صاف ڈر سنانے والے ہیں۔ شان نزول، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر شب کے وقت قبیلہ قبیلہ کو پکارا اور فرمایا کہ میں تمہیں عذاب الہی سے ڈرانے والا ہوں، اور آپ نے انہیں اللہ کا خوف دلایا اور پیش آنے والے حوادث کا ذکر کیا، تو ان میں سے کسی نے آپ کی طرف جنون کی نسبت کی۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا، کیا انہوں نے فکر و تأمل سے کام نہ لیا اور عاقبت اندیشی و دور بینی بالکل بالائے طاق رکھ دی؟ اور یہ دیکھ کر کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اقوال و افعال میں ان کے مخالف ہیں اور دنیا اور اس کی لذتوں سے آپ نے منہ پھیر لیا ہے، آخرت کی طرف متوجہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے اور اس کا خوف دلانے میں شب و روز مشغول ہیں، ان لوگوں نے آپ کی طرف جنون کی نسبت کر دی، یہ ان کی غلطی ہے۔ کیا انہوں نے نگاہ نہ کی آسمانوں اور زمین کی سلطنت میں اور جو جو چیز اللہ نے بنائی، ان سب میں اس کی وحدانیت اور کمال حکمت و قدرت کی روشن دلیلیں ہیں، اور یہ کہ شاید ان کا وعدہ نزدیک آ گیا ہو اور وہ کفر پر مر جائیں اور ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جائیں، ایسے حال میں عاقل پر ضروری ہے کہ وہ سوچے سمجھے دلائل پر نظر کرے، تو اس کے بعد اور کون سی بات پر یقین لائیں گے؟ یعنی قرآن پاک کے بعد اور کوئی کتاب اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کوئی رسول آنے والا نہیں جس کا انتظار ہو، کیونکہ آپ خاتم الانبیاء ہیں۔ جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں، اور انہیں چھوڑتا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکا کریں۔ تم سے قیامت کو پوچھتے ہیں۔ شان نزول، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اگر آپ نبی ہیں تو ہمیں بتائیے کہ قیامت کب قائم ہوگی، کیونکہ ہمیں اس کا وقت معلوم ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ وہ کب کو ٹھہری ہے، کب آئے گی، تم فرماؤ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، اسے وہی اس کے وقت پر ظاہر کر دے گا۔ قیامت کے وقت کا بتانا رسالت کے لوازم سے نہیں ہے، جیسا کہ تم نے قرار دیا، اور اے یہود، تم نے جو اس کا وقت جاننے کا دعویٰ کیا یہ بھی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مخفی کیا اور اس میں اس کی حکمت ہے۔ بھاری پڑ رہی ہے آسمانوں اور زمین میں، تم پر نہ آئے گی مگر اچانک۔ تم سے ایسا پوچھتے ہیں گویا تم نے اسے خوب تحقیق کر رکھا ہے۔ تم فرماؤ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن بہت لوگ جانتے نہیں۔ اس کے اخفاء
کی حکمت تفسیر روح البیان میں ہے کہ بعض مشائخ اس طرف گئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلام الہی اللہ تعالیٰ کی عطا سے وقت قیامت کا علم ہے، اور یہ حسر آیت کے منافی نہیں۔ تم فرماؤ میں اپنی جان کے بھلے برے کا خود مختار نہیں۔ شان نزول: غزوہ بنی مستلق سے واپسی کے وقت راہ میں تیز ہوا چلی، چوپائے بھاگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ مدینہ طیبہ میں رفاعہ کا انتقال ہو گیا، اور یہ بھی فرمایا کہ دیکھو میرا ناکا کہاں ہے۔ عبداللہ بن ابی منافق اپنی قوم سے کہنے لگا، ان کو کیسا عجیب حال ہے کہ مدینہ میں مرنے والے کی تو خبر دے رہے ہیں اور اپنی ناکا معلوم ہی نہیں کہ کہاں ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا یہ قول بھی مخفی نہ رہا۔ حضور نے فرمایا، منافق لوگ ایسا کہتے ہیں، اور میرا ناکا اس گھاٹی میں ہے، اس کی نکیل ایک درخت میں الجھ گئی ہے۔ چنانچہ جیسا فرمایا تھا اسی شان سے وہ ناکا پایا گیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ مگر جو اللہ چاہے، وہ مالک حقیقی ہے، جو کچھ ہے اس کی عطا سے ہے، اور اگر میں غیب جان لیا کرتا تو یوں ہوتا کہ میں نے بہت بلائی جمع کر لی اور مجھے کوئی برائی نہ پہنچی۔ یہ کلام براہ ادب و تواضع ہے۔ معنی یہ ہے کہ میں اپنی ذات سے غیب نہیں جانتا، جو جانتا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی اطلاع اور اس کی عطا سے۔ حضرت مترجم قدس سرہ نے فرمایا، بھلائی جمع کرنا اور برائی نہ پہنچنا اسی کے اختیار میں ہو سکتا ہے جو ذاتی قدرت رکھے، اور ذاتی قدرت وہی رکھے گا جس کا علم بھی ذاتی ہو، کیونکہ جس کی ایک صفت ذاتی ہے اس کے تمام صفات ذاتی۔ تو معنی یہ ہوئے کہ اگر مجھے غیب کا علم ذاتی ہوتا تو قدرت بھی ذاتی ہوتی، اور میں بھلائی جمع کر لیتا اور برائی نہ پہنچنے دیتا۔ بھلائی سے مراد راحتیں اور کامیابیاں اور دشمنوں پر غلبہ ہے، اور برائیوں سے تنگی اور تکلیف اور دشمنوں کا غالب آنا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھلائی سے مراد سرکشوں کا مطیع اور نافرمانوں کا فرما بردار اور کافروں کو مومن کر لینا ہے، اور برائی سے بدبخت لوگوں کا باوجود دعوت کے محروم رہ جانا۔ تو حاصل کلام یہ ہوگا کہ اگر میں نفع و ضرر کا ذاتی اختیار رکھتا تو اے منافقین و کافرین، تمہیں سب کو مومن کر ڈالتا، اور تمہاری کفری حالت دیکھنے کی تکلیف مجھے نہ پہنچتی۔ میں تو یہی ڈر سنانے والا ہوں کافروں کو، اور خوشی سنانے والا ہوں انہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ آج کے سبق کو یہاں پر مکمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔